وہ دن گزر گئے جب کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن اب یہ ابلتے گٹروں کا، ابلتے نالوں کا، گندے نالوں کا شہر بن چکا ہے۔ چٹکتی ٹوٹی سڑکوں کا شہر ہے۔ وہ شہر ہے جہاں پر باسیوں کو پینے کا پانی خرید کے پینا پڑتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کے خزانے میں 65% اور سندھ کے خزانے میں 95 سے 98% دیتا ہے، مگر یہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پینے کو پانی لوگوں کو نہیں ملتا ہے، اور پچھلے 12 سال سے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ کراچی کے ساتھ وہی ہے جو کہ کراچی والے اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس نے کبھی ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ ان کی بات بھی بالکل درست ہے، کبھی پیپلز پارٹی نے کراچی سے نہ اکثریت حاصل کی ہے، نہ ہی کوئی سگنیفیکنٹ ریپرزنٹیشن حاصل کی ہے، اور اس کی قیمت کراچی ادا کر رہا ہے، اور پچھلے 12 سال سے کراچی کا بچہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تبدیلی آئی تھی 2018 میں، جب کراچی والوں نے بھرپور انداز میں عمران خان کو اور اس کی تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا۔ MQM الطاف کی جگہ انہوں نے PTI کو چنا تھا۔ اس کے باوجود حالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ حالیہ بارشیں ہوں، پچھلے سال کی بارشیں ہوں، پینے کے پانی کے معاملات ہوں، ابلتے گٹروں کے معاملات ہوں، گندگی کے ڈھیروں کے معاملات ہوں، حالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ لوگ چیخ کے عمران خان کو بلا رہے ہیں، PTI کو بلا رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا ہوا کیا۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان تک یہ چیخ پہنچی ہے۔ PTI کی حکومت کا اب یہ فیصلہ ہے، مصمم ارادہ ہے کہ کراچی کو اس کا آئینی اختیار دیا جائے، اور وہ آئینی حق جو کراچی کو اس کو ملنا چاہیے، جس کے ذریعے یہاں پہ ایک خود مختار حکومت ہو، جس کے پاس پورے وسائل ہوں، جس کے پاس اپنے فنڈز ہوں، جو کہ شہر کو رن کر سکے، جو آئین کی 140A کی ترجمانی کرے۔ آئین کی کیا ریفلیکشن جس میں نظر آئے وہ کراچی میں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حکومت سندھ وہ کراچی کو دے گی نہیں، نہ دینا چاہ رہی ہے۔ اب عمران خان نے خود وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے، کراچی کا مقدمہ لڑیں گے اور کراچی کو اس کا یہ حق دلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ عمران خان کے پاس وزیر اعظم کی حیثیت سے آئین کی شیخ 149 کے تحت اختیارات موجود ہیں کہ اگر ایسے معاملات چلتے رہے تو وہ براہ راست کارروائی کر کے کراچی کا نظام اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ مگر یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، کمر باندھ لی ہے عمران خان نے، PTI نے، کہ کراچی کو اس کا حق دلانا ہے، اور اس سلسلے میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے 24-48 گھنٹوں میں۔ کراچی کے بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے با اختیار شہری حکومت کے نظام کا مطالبہ قانونی جنگ میں بدلتا جا رہا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 140 صوبوں کو پابند کرتا ہے کہ اختیارات کو نچلی سطح پر تقسیم کیا جائے اور بلدیاتی اداروں کو انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں۔ 18ویں ترمیم کے تحت سندھ نے وفاق سے اختیارات تو لے لیے، مگر وسائل نہ مقامی حکومت کو منتقل ہوئے اور نہ ہی اضلاع تک فنڈز کی منصفانہ تقسیم ہوئی۔ یہی شکوہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی ہے۔ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں، اور خود کراچی کے مسئلے پانی کا سب کچھ، یہ صرف ایک، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے۔ آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے۔ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں، ایک جگہ سے ایک شہر چلے۔ کراچی بحالی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے چیف سیکرٹری سندھ سے استفسار کیا تھا کہ کیا آرٹیکل 140A سندھ میں لاگو نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ کراچی کوئی گاؤں نہیں، پاکستان کا نگینہ ہوتا تھا۔ اس شہر کا بھی کچھ سوچیں، صرف جیبیں نہ بھریں، کراچی میں بھی کچھ پیسہ لگائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ لکھ کر دے کہ کراچی میں بلدیاتی نظام کو فعال کیوں نہیں کر رہے۔ اگر وہ درست جواب نہیں دیتے تو انہیں توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں۔ اس سال فروری میں وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کراچی میں شہری اور ضلعی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں آرٹیکل 140A سے متصادم سندھ لوکل باڈیز ایکٹ کی شق 74 اور 75 کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے اس پیٹیشن کی جلد سماعت کی اپیل کے لیے اٹارنی جنرل کو ہدایت دی۔ اب کراچی کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ صرف تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ MQM اور پاک سرزمین پارٹی بھی کراچی کے حق کے لیے کوشاں ہیں۔
قانون میں تبدیلی لائی جائے, آئین کی 140A کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو کیا جائے, تاکہ جو بھی الیکٹ ہو کے آئے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, MQM ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, تو جو لوگ جن کو ووٹ ڈالیں کراچی والے, ان سے وہ اپنے مسائل کا حل تو لے سکیں. صاف لکھا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 140A میں کہ ایڈمنسٹریٹو پاور, پولیٹیکل پاور اور فائنینشیل پاور نیچے منتقل کیے جائیں, جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. آئین میں آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ 4 لائنیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کی پوری تشریح ڈالنے کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کی تشریح نہ کر سکے. کراچی کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے آئین کا آرٹیکل 149 وفاق کو براہ راست ایکشن لینے کا بھی اختیار دیتا ہے. آرٹیکل 149 میں امن و امان, معیشت, ذرائع آمد و رفت, دفاع سمیت قومی امور پر وفاق کے ایگزیکٹو اختیار کی صوبوں پر فوقیت درج ہے. کورونا از خود نوٹس کیس کے تحریری فیصلے میں چیف جسٹس گلزار احمد نے قرار دیا ہے کہ آرٹیکل 149 کے تحت فیڈریشن صوبوں پر اپنے اعلیٰ اختیارات استعمال کرنے کا مکمل مجاز ہے, اور تمام صوبوں کو وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹی پر لازمی طور پر بلا رکاوٹ عمل کرنا ہوگا. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے ہمارے پروگرام میں وفاقی حکومت کو آرٹیکل 149 کے تحت کراچی کا انتظامی کنٹرول سنبھالنے کی تجویز دی تھی. آرٹیکل 149 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اسپیشلی سب آرٹیکل 4 ہے آرٹیکل 149 کا, جو وفاق کو اجازت دیتا ہے کہ کہیں بھی صوبے میں اگر اس قسم کی لا اینڈ آرڈر یا اکانومی کے ایشوز ہوں تو وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے, ڈائریکشنز دے سکتا ہے, اور ہر قسم کے عمل اور آرڈرز پاس کر سکتا ہے. اور یہ آج نہیں تو کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا. اب آئین کی حقیقی روح کے مطابق سندھ کے موجودہ بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے تحریک انصاف نے لوکل گورنمنٹ 2020 کا مسودہ تیار کیا ہے, جس میں آرٹیکل 140A کے تحت اختیارات کی نچلے درجے تک تقسیم کو بنیاد بنایا گیا ہے. اس بہت اہم قانونی جنگ کی ابتدا, کراچی کے حقوق کے لڑنے کی ابتدا, وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی کمر باندھنے کی ابتدا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے PTI کے سندھ میں سب سے ممتاز رہنماؤں میں سے ایک, قائد حزب اختلاف بھی ہیں, جناب سید فردوس شمیم نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. آپ نے تو ایک بل بنا لیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ سندھ اسمبلی میں پیش کریں گے, جس سے کہ اس بلدیاتی قانون میں ترمیم کی جائے. یہ تو ایک آئی ایم شیور کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کا کوئی نہ حل ہونا ہے نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے, تو آخر آپ نے کیا کیوں ہے یہ سندھ اسمبلی میں, کیسے آپ اس کو منظور کرائیں گے؟ کامران بھائی بہت بہت شکریہ کراچی کی درد کی اپنے پروگراموں میں عکاسی کرنے کا. بات ساری یہ ہے کہ پہلا سوال اگر کسی عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے 140A کے تحت, تو وہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کا جواب جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ پورا مسودہ تیار کر کے سندھ اسمبلی میں داخل کر دیا ہے کہ آؤ اس کے مقابلے کا تم دوسرا کوئی قانون لے آؤ اگر ہمارا قانون ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ڈیبیٹ تو شروع ہو لوکل باڈیز کو با اختیار کرنے کی. اس آرٹیکل 140A کو صحیح معنوں میں اس ملک کے لیے, پورے ملک کے لیے جنگ ہے, اور خاص طور پہ سندھ میں ہے کہ 3rd tier آف گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوگی یہ شہری مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے یہ لیکن سید فردوس شمیم نقوی صاحب, یہ جس وقت آپ ابتدا کر رہے ہیں, جس پارلیمانی عمل کا آپ آغاز کر رہے ہیں, جمہوری عمل کا, عدالتی عمل کا, یہ اس وقت کر رہے ہیں جب یہ شہر 12 سال ہو چکے ہیں اس کیفیت سے گزرتے ہوئے. یہ 12ویں سال میں اس پورے عمل کا آغاز ہو رہا ہے. ہمیں سب پتہ ہے کہ کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں, تو یہ 17ویں 18ویں 20ویں سال میں بھی یہ مسئلہ اس راستے سے حل ہو گیا, تو کیا بات ہے؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو پوری اسٹریٹجی کال آؤٹ کر دیتا ہوں. اب یہ سندھ گورنمنٹ کی چوائس ہے کہ وہ کس کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو, میں آپ ہی کے پروگرام میں پچھلے 2 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے حالات کے تحت وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے, اور میں نے اس کے لیے آرٹیکل 149(4) کا حوالہ دیا. میں نے آرٹیکل 435 جو کہ فائنینشیل پاورز والا ہے اس کا حوالہ دیا, اور پھر گورنر رول, اگر یہ دونوں کامیاب نہ ہو تو گورنر رول لگایا جائے. تو یہ جو تینوں آرٹیکلز ہیں آئین کے, اس میں سے 149(4) پاکستان کی تاریخ میں پہلے استعمال نہیں ہوا,
اور 235 میں سوری 435 کا 235 بھی استعمال نہیں ہوا تھا. گورنر رول خود پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پنجاب میں لگایا تھا. وہ ہمارا آخری حربہ ہوگا، اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اداروں کو مضبوط رکھنا چاہیے. پارلیمان کی سپریمیسی کو یقین رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر، اور ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اب یہ 3 پرانچ پریشر ہے جو کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں. وزیر اعظم سے بارہا اور آج بھی ہمارے تمام اسمبلی کے ارکان نے واک آؤٹ کیا. ہم بلیو کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو آرٹیکل 149(4) اگر 140A پہ فوری ایکشن نہیں ہوتا تو امیڈیٹ ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے 149(4) استعمال کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. نقوی صاحب، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. بہت سے کراچی والے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، کیونکہ جو شہر کا حال ہے، جو آج بھی حال ہے، جو ابھی کراچی میں نالوں کے بعد حال ہوا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی آواز سے تو ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کمر ٹھان لی ہے، اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ 140A کو جو ہے سپریم کورٹ میں کہا جائے کہ اس کی پرائیورٹی پہ سنیں. وہ خود اس کے وہ پٹیشنر ہیں. لیکن یہ کتنی اس وقت سیریسنس ہے پرائم منسٹر میں، ان کی گورنمنٹ میں، کہ اب اس مسئلے کا حل کرنا ہے. آفٹر آل آپ کو ووٹ دیے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور شہر کا آپ حال دیکھیں، اس کا حال تو دیکھیں کہ کیا حال ہے. یعنی کہ 12 سال کی حکومت کے بعد ایک سرکاری بس نہیں چلائی، اور کتنے 5 سالوں سے لارے لپے کہ آج 5000 بسیں آ رہی ہیں، آج 10,000 بسیں آ رہی ہیں، آج 18,000 بسیں آ رہی ہیں. اور گاڈ سے ایک نہ پینے کا پانی، نہ یہ آپ نالے دیکھیں کس طرح سے یہ ابلے ہیں. تو آخر کب تک ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ وزیر اعظم کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ میرے جیسے لوگ بھی جو بھی حالات ہوں گے ہم سڑک پر نکلنے کے لیے تیار ہیں. اب اس لیے کہ اگر میں کہ الیکٹرک کے مسئلے کے اوپر کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا ڈال سکتا ہوں، تو جس صوبے نے 2007 سے PFC کا ایوارڈ نہیں دیا اور سندھ کے تمام علاقوں کو محروم کیا ہوا ہے اس کے حق سے، جس نے پوری بلدیاتی نظام کو 2013 کے قانون کے تحت تہس نہس کر کے رکھ دیا، اس کے اسپرٹ کو ختم کر دیا. اس شہر کو، جس کی آپ نے بالکل صحیح فگرز دی ہیں کہ سندھ کا ٹیکس کلیکشن 98% اس شہر سے ہوتا ہے، اور وفاق کا جو ہے 58 پوائنٹ کچھ ہے، آپ نے 60% کا، میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں. اور 30% پلس ٹیکس ڈائریکٹ جنریٹ ہوتا ہے. کلیکشن کی بات نہیں کر رہا، ڈائریکٹ جنریٹ ہوتا ہے. یہ پاکستان کا اس کے بعد اگلا شہر جس میں ٹیکس سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے وہ لاہور ہے. لاہور کے حالات اور کراچی کے حالات میں کوئی مناسبت نہیں ہے. لگتا ہے کہ ہم موئنجو-ڈارو میں ہیں اور وہ کسی اور دور میں. تو یہ پاکستان کا مستقبل اس شہر سے لنکڈ ہے، اس سے کہ اس شہر میں پاکستان کی اس وقت 2 فعال بندرگاہیں اسی شہر میں ہیں، اور جتنا امپورٹ ایکسپورٹ ہوگا وہ اسی شہر سے ہوگا. کم سے کم مجھے اگلے 5 سال تک تو یہی لگ رہا ہے. اور اگر اس شہر کے انفراسٹرکچر کو صحیح نہیں کیا گیا تو بڑی دقتیں ہوں گی. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب سید فردوس شمیم نقوی، قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں.